میں قانونی طور پر افغانستان کا قائم مقام صدر ہوں، امراللہ صالح۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد افغان عوام کو قابل قبول سیاسی قیادت دیں گے۔ وہ کابل میں ایک پرہجوم نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جو افغان طالبان کے کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پہلی باقاعدہ نیوز کانفرنس تھی اور ذبیح اللہ مجاہد کی بھی پہلی نیوز کانفرنس تھی۔ انہوں نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ اشرف غنی لاپتہ ہیں اور انہیں ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ طالبان کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، سب کو طالبان کے امیر کے حکم پر معاف کر دیا گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے کام کرنے والوں بشمول وہ مترجم جو امریکہ کے لیے کام کرتے تھے انہیں بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ افغان طالبان نے کہا کہ اسلامی امارات افغانستان میں خواتین کو اسلامی قوانین کے مطابق کام کرنے کی اجازت دے گی اور خواتین کو تمام حقوق دیے جائیں گے جو دین میں ان کو دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین معاشرے کا معزز جزو ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ دنیا افغانستان میں سرمایہ کاری کرے کیونکہ اب اس کام کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اسی تناظر میں انہوں نے کہا کہ خواتین کو ملک بھر کے کونے میں فرائض کی انجام دہی کی اجازت ہوگی۔ ایک خاتون صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چند روز صبر کر لیں، اس کے بعد دیکھیں کہ نئی حکومت میڈیا کے تناظر میں کیا قوانین اور ضابطے طے کرتی ہے۔ البتہ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا آزاد ہے، اگر وہ غیر جانبدار رہے تو طالبان کی حکومت اسے خوش آمدید کہے گی اور تنقید کو برداشت کرے گی۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ افغانستان میں قومی بھائی چارے کو فروغ دیں۔ افغان طالبان کے ترجمان نے بتایا کہ فی الحال ہنگامی صورتحال ہے، لہٰذا فوری طور پر سیاسی حکومت کا اعلان ممکن نہیں، البتہ اس پر ترجیحی بنیاد پر کام ہو رہا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے عالمی برادری سے کہا کہ دنیا اسلامی قوانین کا احترام کرے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف یا دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے اور کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے اور امید ہے کہ عوام بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 20 سال قبل جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی اس وقت بھی ملک منشیات سے پاک تھا اور اب بھی انہوں نے یقین دلایا کہ افغانستان منشیات سے پاک ملک ہوگا اور طالبان اس کی نعم البدل فصلیں اگائیں گے۔ بین الاقوامی عدالت جرائم کو افغانستان میں انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں کے خدشات۔ بین الاقوامی عدالت جرائم یعنی ICC نے منگل کو افغانستان میں جرائم کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا، جو کہ ادارے کے بقول بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں کے مترادف ہو سکتے ہیں۔ ICC کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان کا کہنا ہے کہ میں افغانستان میں موجود پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا ان اطلاعات میں قیدیوں اور ہتھیار ڈالنے والے افراد کا انتقامی قتل، خواتین اور لڑکیوں پر ظلم، بچوں کے خلاف جرائم اور بڑے پیمانے پر شہری آبادی کو متاثر کرنے والے دیگر جرائم کی شکل میں ماورائے عدالت قتل کے الزامات شامل ہیں۔ کریم خان نے ایک بیان میں کہا کہ مبینہ جرائم بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں کے مترادف ہو سکتا ہے، جنہیں ان کا دفتر تحقیقات کے لیے منتخب کر سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق افغانستان پر بجلی کی رفتار سے طالبان کے قبضے کے بعد ہزاروں افراد طالبان کے ظلم و ستم کے خوف سے فرار ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ 1996 سے 2001 تک اس ملک پر حکومت کرتے تھے۔ مارچ 2020 میں ہیگ میں قائم ICC نے ایک اپیل کورٹ کے فیصلے میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کے مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات کا اختیار دیا تھا۔ ICC کے اس بیان سے کچھ ہی دیر قبل طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پہلی نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ طالبان کسی پر ظلم نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیں گے، بلکہ طالبان نے اپنے امیر کے حکم اپنے مخالفین اور ان افغانوں کو بھی معاف کر دیا ہے جو امریکیوں کے ساتھ مترجم یا دیگر شعبوں میں کام کر رہے تھے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے سے پہلے حکومت کے نائب صدر امراللہ صالح کا کہنا ہے کہ میں قانونی طور پر افغانستان کا قائم مقام صدر ہوں۔ اپنے ٹویٹر بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ افغانستان کے آئین کی وعدہ شک کے مطابق صدر کی غیر موجودگی، فرار یا موت کی صورت میں پہلا نائب صدر قائم مقام صدر ہوگا۔ میں ملک کے اندر ہوں اور میں قانونی طور پر اس عہدے یا کرسی کا انچارج ہوں۔ میں اس پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے ملک کے تمام رہنماؤں سے مشاورت کر رہا ہوں۔ طالبان نے افغانستان میں تمام سرکاری ملازمین کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے انہیں کام پر واپس آنے کے لیے کہا، جبکہ خواتین کو بھی اس کی حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے منگل کو ایک بیان میں کہا سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ جائیں۔ دوسری جانب خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق طالبان کی ثقافتی کمیشن کے رکن انعام اللہ سمگنی نے ایک بیان میں کہا اسلامی امارات خواتین کو متاثرین کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتی، انہیں شرعی قوانین کے مطابق حکومتی ڈھانچے میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی قیادت ہونی چاہیے اور اس میں تمام فریقین شامل ہونے چاہیے۔ ہمارے لوگ مسلمان ہیں اور ہم ان پر زبردستی اسلام نافذ کرنے نہیں آئے ہیں۔ طالبان کے قبضے کی ذمہ دار افغان قیادت اور فوج ہے، صدر جو بائیڈن۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے اپنے فیصلے پر مکمل طور پر قائم ہے اور انہوں نے امریکیوں کے ساتھ کیا گیا اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ افغانستان سے فوجی انخلاء کے دوران طالبان کی تیزی سے ملک پر قبضے نے جنوری میں عہدہ سنبھالنے والے جو بائیڈن کو اپنی صدارت کے بدترین بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہوں نے اس سال اعلان کیا تھا کہ اگست سے آخر تک امریکی فوج افغانستان سے نکل جائے گی اور حالیہ ہفتوں میں ملک میں طالبان کی تیز پیش قدمی کے باوجود وہ اس فیصلے پر قائم رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے
रहे। रॉयटर्स के मुताबिक पीर को व्हाइट हाउस में खिताब अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल पर अपनी खामोशी तोड़ी और कहा कि अफगानिस्तान पर कब्जे के जिम्मेदार अफगान रहनुमा हैं जो मुल्क से फरार हो गए और अफगान फौज है जो अमेरिकी तरबियत याफ्ता होने के बावजूद अस्करियत पसंद ग्रुप से लड़ने को तैयार नहीं। बाइडन ने खास तौर पर दो आला अफगान रहनुमाओं सदर अशरफ गनी और आला कौमी मुसालिहती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि दोनों ने तालिबान के साथ सियासी तस्फिये के लिए उनका मशवरा मानने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर के बकौल हमने उन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का हर मौका दिया, हम उन्हें इस मुस्तकबिल की खातिर लड़ने का जज्बा नहीं दे सके। अमेरिकी फौजी ऐसी जंग में लड़ और मर नहीं सकते जो अफगान फोर्सेस खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना था वो अपने फैसले पर कायम है। 20 साल में मैंने समझ लिया है कि अमेरिकी फौज के इनखला का कोई भी मुनासिब वक्त नहीं था। अमेरिकी सदर ने कहा, आप क्या चाहते हैं, अमेरिकी नस्लों की मजीद कितने बेटे बेटियों को अफगान और अफगान खाना जंगी में लड़ने के लिए भेजूं? जब हालात ये हों कि अफगान फौज खुद नहीं लड़ेगी, क्या ऐसा करना दुरुस्त होगा? आर्लिंगटन के कौमी कब्रिस्तान में खत्म ना होने वाले कुतुबों की कितनी कतारें बनाएंगे? उनका कहना था, अफगानिस्तान में हमारा मिशन कभी भी कौम साजी नहीं था। भारतीय सफारत खाने से भी इनखला। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान एंदम बागची ने मंगल को दिल्ली में कहा है कि काबुल में सफीर समेत भारतीय सफारत खाने के हुक्काम को निकाला जा रहा है। वाज़ेह है कि दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से जाने के लिए बेचैन हजारों अफराद पीर को काबुल के हवाई अड्डे पर जमा हो गए थे, जिसकी वजह से अमेरिका को अपने शहरियों के इनखला का अमल आर्जी तौर पर रोकना पड़ा।